مریم نواز کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے. دونوں سائڈ سے جو ہے کچھ خبریں لے کر آیا کبوتر. ایم کون ہے؟ کبوتر آیا اور کبوتر نے آ کے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہے, یہ آپ کی خبر غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سانحے کو 3 ہفتے ہو چکے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیخ افضل مروت نے جو ہے وہ دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت. لاہور میں جو بڑا زبردست پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, ایلو میں تعریف کرتی ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم کچھ خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. کبوتر کچھ خبریں لے کر آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں سائڈ سے جو ہے کچھ خبریں لے کر آیا ہے کبوتر. تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ایم کون ہے. ایم, جی ہاں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے ذرا نون لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ نظر آئی تھی جنیوا کے اندر, جہاں پہ انہوں نے 2 بیگز پکڑے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر میں نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ آپس میں دونوں سہیلیاں بھی ہیں, اور اگر ایک سہیلی دوسری سہیلی کا سامان اٹھا لے تو اس میں کیا بری بات ہے. ہو سکتا ہے کل کو مریم نواز بھی آپ کو نظر آئے, انہوں نے مریم اورنگزیب کا بیگ انہوں نے اٹھایا ہو سکتا ہے یہ ہو. تو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ بھائی یہ آپس میں اتنا بے تکلفی ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہے نا وہ ایک قسم کا مریم نواز کی فیملی کا حصہ ہیں, مطلب گھر کا فرد ہیں. میں آپ کو بالکل باوصول طریقے سے بات کہہ سکتا ہوں کہ گھر کے بڑے انٹرنل ایشوز بھی جو ہیں وہ مریم اورنگزیب کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں. مطلب میں آپ کو ان کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ میں اس طرح, تو میں نے اس کے اندر ایک بات کہی تھی کہ جناب مریم اورنگزیب جو ہیں وہ مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے مریم بھی کہہ دیتی ہیں. مطلب مریم نواز صاحبہ یا سی ایم صاحبہ ایسی نہیں ہے, بڑی بے تکلفی ہے. بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ پوڈ کاسٹ کے لیے آئی تھی تو 2-3 دفعہ بات کی وہ ہو جاتا ہے نا, جب آپ کی دوستی ہو تو روانی کے اندر آپ وہی نام لے دیتے ہیں جو جس بے تکلفی جو ہوتی ہے. تو میں نے یہ بات کہی تو کبوتر اڑ کے آیا. کبوتر آیا اور کبوتر نے آ کے کہا کہ حضور ایسا نہیں ہے, یہ آپ کی خبر غلط ہے. تو میں نے کہا جی وہ غلط کیا, مطلب انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہے, یہ وہ مریم اورنگزیب جو ہے مریم نواز کو مریم نہیں کہتی. میں نے کہا اچھا یار یہ تو پھر غلط ہو گیا, پھر تو مجھے اسے کریکٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ انہیں ایم کہہ کے پکارتی ہیں. ایم, صرف ایم بولا جاتا ہے ان کے نام میں. تو میں نے کہا ہاں اچھا, اور یہ باقی مجھے یاد آیا کہ واقعی یہ بات درست ہے, یہ مجھ سے غلط کہا گیا. وہ مریم نہیں ایم کہہ کے بلاتی ہیں. اور ان کی انٹرنلی جو آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا طریقہ ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ این ایس کہہ کے پکارا جاتا ہے, یعنی کہ جو ان کے انیشلز بنتے ہیں نواز شریف, اس نام سے جو ہے انہیں مخاطب کیا جاتا ہے, این ایس کر کے بات کی جاتی ہے. اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایس ایس کر کے پکارا جاتا ہے. سو بیسکلی اور یہ آپس میں یہ گفتگو اسی طرح ہی ہوتی ہے. مطلب جب یہ سارے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایم نے یہ کہا ہے کہ این ایس جو ہیں وہ اتنے بجے آئیں گے. اب آپ اس کو خود ہی ڈیکوڈ کر لیں کہ یعنی کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اتنے بجے آئیں گے. یہ آپس میں جو کلوز سرکل ہے نا ان کا, وہ گفتگو سارا آپس میں. تو یہ ایک چھوٹی سی کریکشن تھی اور تھوڑی سی مزید ایکسپلینیشن تھی جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ آپس میں گفتگو اس طرح ہوتی ہے, مریم کہہ کے نہیں بلکہ ایم کہہ کے جو ہے پکارا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, جو اندر سی ڈیٹیلز میں کچھ ملی ہیں ہمیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. جو آپ جانتے ہیں وہ جنیوا کے اندر موجود ہیں, تو ان کی بیماری کو لے کے بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی تھیں. اور بلکہ ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے. مجھے کچھ اس کی ڈیٹیلز پتہ تھی, لیکن کچھ بیک گراؤنڈ مجھے پتہ تھا, لیکن اب کچھ مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اور یہ اب جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ اس وقت مریم نواز کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی ہے, جس کے بعد یہ ساری ڈیٹیلز میں ان کی صحت کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. آج سے تقریباً 2 سال پہلے جنیوا کے اندر ہی جو ہے ان کا ایک تھائرائیڈ کا ایشو تھا, جس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ وہاں پہ ہوا تھا اور ٹریٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ. لیکن اس وقت سسپیکٹڈ تھا کہ کہیں یہ کینسر نہ ہو, لیکن وہ کینسر نہیں نکلا تھا. تو لیکن ظاہری بات ہے اس طرح کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ری اکرنس بھی ہو سکتی ہے, ری چیک اپ بھی آپ کو کروانا پڑ سکتا ہے. تو یہ بیسکلی وہی کمپلیکیشن تھی جس کے چکر میں جو ہے وہ ان کو جانا پڑا. اور ان کی
جانے سے پہلے ان کی طبیعت جو ہے وہ یہاں پہ بھی بتایا جاتا ہے خراب ہوئی، جس کے بعد ان کو شریف میڈیکل کمپلیکس جو ہے لے جایا گیا تھا جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی. اب جو مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو اسی سلسلے کی ہی وہ کڑی ہے جس سلسلے میں وہ چیک اپ کے لیے وہاں پہ گئی ہیں. اور اب تک یہ جو آج، کیونکہ میں نے پوچھا اس اپنی سورس سے، میں نے پوچھا کہ جی یہ جو خبر آ رہی ہے کہ ان کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بالکل غلط خبر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ان ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ 3 دن کے بعد آنے والی ہے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ ایک بورڈ بیٹھے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آگے رپورٹ جب آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح آگے جایا جائے گا. ان ٹیسٹ کے اندر ان کے ہارٹ کے ریلیٹڈ بھی جو ہیں چند ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ اگلے 24 گھنٹے میں، جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ پاکستان پہنچ چکی ہوں گی واپس اگلے 24 گھنٹے میں، اور مریم نواز جو ہیں وہ اس کے چند دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ بھی پاکستان واپس آ رہی ہیں. تو لیکن یہ بیسکلی ایک میڈیکل پروسیجر تھا. اس کے بعد ایک اور جو میں نے ایک سوال کیا کہ یہ مریم اورنگزیب نے جو ہے وہ بیگ اٹھایا ہوا تھا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اس کا یہ جواب ملا کہ جی پہلی بات تو آپس میں دوستی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز کے چونکہ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، ان کی طبیعت بھی خراب ہے، تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ کسی بیمار شخص کے کو تو نہیں کہتے کہ وہ پرس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اٹھائے. تو یہ بیسکلی اس کانٹیکس میں جو ہے یہ پرس اٹھایا گیا تھا. تو بلکہ میری سورس نے کہا جی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ چاہے تصویروں کو دیکھ کے، ویڈیو کو دیکھ کے میرے اوپر جتنی مرضی تنقید ہوتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے بھی اگر میری سہیلی یا میری لیڈر اگر بیمار ہے اور مجھے اس کا پرس اٹھانا پڑا تو میں اٹھا لوں گی، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیں. ویسے تو آپس کے جو پھڈے لڑائیاں ان کی آپس میں چل رہی ہیں وہ تو چل ہی رہی ہیں، سارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن ایک اور ویسی میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں. 21 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 20ویں اور 21 کی جو درمیانی رات تھی اس میں وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے منظور ہوئی تھی. اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے 11 لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ غداری کر بیٹھے ہیں، 9 قومی اسمبلی کے اور 2 جو ہے وہ سینٹ سے سینیٹرز، جس میں ڈاکٹر زرکا بھی شامل تھیں. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف نے، یہ آپ پوسٹر دیکھ رہے ہیں جنہیں غدار وطن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، انہوں نے مطلب 1 منٹ میں انہوں نے فتویٰ بھی جاری کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی پہلے ٹھوک بجا کے چیک تو کر لو، پہلے کوئی بیٹھ کے ڈسپلنری کمیٹی، کوئی بیٹھ کے شو کاز، کوئی جواب، کوئی کچھ تو فیصلہ کرو. تو حضور اعلیٰ خبر یہ ہے کہ 3 ہفتے ہو چکے ہیں اس سانحے کو ہوئے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے سانحے کو گزرے ہوئے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے 3 ہفتے ہو چکے ہیں. 3 ہفتے سے ہم نے جن لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب یہ غدار وطن ہیں، وہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بنا. وہ ویسے ہی اپنی سیٹوں پہ قائم ہیں، ان کے خلاف ویسے ہی اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. شو کاز نوٹسز کے جواب بھی گئے ہوئے ہیں پارٹی کے پاس، لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. تو یہ ہے ڈسپلن پارٹی کا، مطلب 3 ہفتے سے وہ آپ نے جن لوگوں کے بارے میں ان کے بارے میں بتا دیا. اب مطلب آج فار ایگزامپل ان 11 میں سے اگر کوئی جا کے ملے گا آپ کو کسی جگہ پہ، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس پہ ریاکٹ کس طرح کرنا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیچاروں کو نہیں پتا، کیونکہ ایک جگہ تو انہوں نے غدار وطن کے ٹویٹس جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پہ ابھی تک پارٹی نے باقاعدہ طور پہ کوئی ایکشن نہیں لیا ہوا، آفیشلی کوئی ایکشن نہیں لیا ہوا. تو اب پتہ نہیں آگے کیا کرنا ہے. اس پہ آگے سونے پہ سہاگا اور سنیے. شیخ مروت صاحب جو ہیں وہ کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، رائے ثاقب کھرل ہمارے دوست ہیں، ان کے شو میں انہوں نے سیدھا جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیجیٹل جہادی ہیں یا لونڈے لپاڑے، جس سے میں آسان الفاظ میں نے تو بڑی دیر پہلے ان کو لونڈے لپاڑے کا لقب دے دیا تھا. تو شیخ مروت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سزا ملی ہے یہ ان ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ لوگ اگر گالم گلوچ سے باز آ جائیں، ریاست کو گالیاں نہ دیں اور ایک حد میں رہتے ہوئے تشہیر کریں خان اور پی ٹی آئی کی، ہم نے کبھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے نام پر ریاست اور اداروں کو گالیاں دیں. یہ جو عدت کا کیس خان پر بنایا گیا، یہ بنیادی طور پر اس ڈیجیٹل ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کے انہوں نے کردار کشی کی تھی، جرنیلوں کی، اداکاراؤں کا سکینڈل نکالا تھا، اس کا خمیازہ تھا جو ہمیں بھرنا پڑا. تو شہباز گل صاحب کا یہ کلپ جو ہے، شیخ مروت صاحب کا یہ کلپ جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے بھی جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا ہوا، ری پوسٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ. اب مجھے نہیں پتا یہ کیوں کیا ہوا ہے،
کیونکہ ظاہری بات ہے جتنا لونڈا پڑا ہے وہ شہباز گل اور اظہر مشوانی کی چھتر چھایا کے انڈر جو ہے وہ بیسکلی کام کرتا ہے. اسلام آباد کے بہت سے لونڈے لپاڑے جو ہے وہ شہباز گل کی ہدایت کے اوپر چلتے تھے. تو شیر مروت نے تو دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جہاں پہ سب سے زیادہ اینک کر کے تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو اس سے پہلے بھی شیر مروت کا آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے کچھ اختیارات بھی اس وقت ان کے پاس تھے تو تب بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے جب سوشل میڈیا ٹیم کو کچھ کہا تھا, کچھ برا بلا کہا تھا, تو یہ سارے شیر مروت کو ہی آہو. تو اب دوبارہ سے انہوں نے ان کو چھیڑا. ایون دو ویسے میرے خیال میں یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا یہ بیسکلی عادل راجہ کی طرف, کیونکہ عادل راجہ نے وہ اداکاراؤں والی جو ہے وہ بات کی تھی. لیکن باقی کون سے پیچھے ہیں؟ مطلب یہ جو شہباز گل جو ہے, شہباز گل میں نے تو کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ بیسکلی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہے اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے کہ میں نے پیسے کمائی ہے وہاں, بس میں ڈزنٹ میٹر, نہ مجھے پاکستان آنے کی ضرورت ہے نہ مجھے اسٹرگل میں آنے کی ضرورت ہے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں نا بھائی کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے, آگے آپ کے باقی بھی تو کئی لوگ ادھر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, حماد اظہر وغیرہ یہ سارے ادھر گئے ہوئے ہیں, آپ بھی آ جائیں, آپ کی تو اپنی گورنمنٹ ہے, سیکورٹی بھی آپ کو پرووائڈ ہوگی, سارا کچھ ہوگا, آتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب میں پاگل ہیں ایتھے کم ٹھیک ہے, آرام سے اپنا یوٹیوب چینل چلاؤ, سویرے شام ویڈیو نکالو, بیٹھ کے پیسے بناؤ. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ویڈیو بناتے ہوئے کہتے ہیں اور اب میں میرا اس پہ تجزیہ جو ہے شامل ہو. کادا تجزیہ بھائی, تو پارٹی کا بندہ ہے, تیرا تو کادا تجزیہ, یہ مطلب تو صحافی ہے, اینالسٹ ہے تو. یہ ان کی کمال ویسے کاریگری ہے. مطلب جب اینج دبایا تو اینالسٹ ہو گئے, اینج دبایا تو پارٹی کے بندے ہو گئے. مطلب یہی کمال ہے نا ان کا. ان کے اور بھی باقی لونڈے لپاڑے جو اپنے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں وہ بھی یہی کمال ہیں کارکن, مطلب ہیں کارکن, ایکٹیوسٹ ہیں, بنتے جرنلسٹ ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ پارٹی کا ایکٹیوسٹ ہے, بنتا جرنلسٹ ہے. خیر چلیں مٹی پہ ڈالیں. لیکن بہرحال شیر مروت نے جو ہے وہ دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت, بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے. اس کے علاوہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب آئے ہوئے تھے کل رات کو حامد میر صاحب کے شو میں, تو ان سے سوال ہوا کہ جی ثوابی جلسے میں جو ہے وہ کسی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا, یہ کیا کہہ دیا کہ نومبر میں جو ہے وہ ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا جی پبلک جو ہے وہ تھوڑی مایوس بھی ہے کہ کوئی اعلان نہیں ہوا. ارادہ یقینی طور پہ یہ تھا کہ ثوابی کا ایک ٹپ آف پروٹیسٹ ہوگا اور یہ معاملہ ایک ڈائریکٹ ایکشن کی طرف جائے گا. اس کی کیا وجہ ہوئی کہ یہ پیش نہیں ہوا اور اس کے پلان کو تھوڑا مؤخر کیا گیا ہے, لیکن بہرحال پبلک مایوس تھی. اچھا ویسے کہنے والے تو یہ بھی سوال کریں گے علی ظفر صاحب پبلک تو اس وجہ سے بھی شاید مایوس تھی کہ آپ ہی اسٹیج پہ نظر نہیں آئے. علی ظفر صاحب آپ کو کتنی دفعہ آج تک اسٹیج پہ نظر آئے پی ٹی آئی کے؟ آپ کو ٹاک شوز میں نظر آئیں گے, اسٹیج پہ کم ہی نظر آئیں گے, یا کہیں پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہوگی, علی ظفر صاحب نظر آئیں گے آپ کو؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو خیر ویسے ان کی فیملی کے اندر ایک شادی بھی تھی پچھلے دنوں, پچھلے ہفتے, تو شاید ادھر بھی مصروفیات ہوں گی, لیکن اب تو خیر وہ ہو گئی, وہ شادی وغیرہ اب تو کمپلیٹ ہو گئی ہے, ادھر لاہور میں ہی تھی. تو اب تو انہیں شامل ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے مطلب پروٹیسٹ وغیرہ کے اندر تو شامل ہونا چاہیے. رؤوف حسن صاحب بھی آئے ہوئے تھے وسیم بدامی صاحب کے شو میں کل رات کو. انہوں نے کہا جی میں علی ظفر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, مایوسی تو ہوتی ہے کیونکہ 15 مہینے سے خان صاحب جیل میں ہیں, لیکن یہ کبھی طے نہیں ہوا تھا کہ یہاں کوئی فائنل اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا. تو دو بڑے رہنما جو ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائلز میں جو ہے وہ مایوسی ہے. شیخ وقاص اکرم بھی کل رات کو تشریف لائے ہوئے تھے مہر بخاری صاحب کے شو میں, صاحبہ کے شو میں. انہوں نے کہا ثوابی جلسے میں میرے خیال میں 25,000 سے زائد آدمی آئے ہیں, کم بتا رہے ہیں میرے خیال میں, 75,000 کر لو انہوں, میرا خیال ہے 75,000 کر لو. انہوں نے کہا احتجاج کی تاریخ پر کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی. اچھا میں ویسے ہی انہوں نے یہ کہا نا 25,000, تو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, وہ کوئی یوٹیوبر تھا میرے خیال میں, وہ گیا ہوا تھا وہاں پہ جلسے میں, تو وہ مختلف لوگوں کو نا کھڑے کر کے پوچھ رہا تھا بھائی جان آپ کے خیال میں کتنے بندے آئے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں کتنے بندے آئے ہوئے ہیں. تو پہلے بندے سے اس نے پوچھا یار آپ کے خیال میں کتنے بندے آئے ہیں, اس نے کہا میرا خیال میں 10 سے 12 لاکھ بندہ آیا ہوا ہے. پھر دوسرے سے انہوں نے پوچھا بھائی جان آپ کے خیال میں کتنے بندے, اس نے کہا جی 5 لاکھ بندہ آیا ہوا ہے. ایک اور سے اس نے پوچھا, اس نے کہا 4.5 لاکھ بندہ آیا ہوا ہے. میں صرف اس بات کے اوپر میں ہنس رہا تھا کہ لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کتنا کراؤڈ جو ہے نا اپروکسیمیٹلی کتنا ہوتا ہے. اگر ان کو ایک وہ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو تحد نگاہ لوگ نظر آ رہے ہیں نا, وہ کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ مجمع آیا ہوا ہے. میرے خیال میں اس میں بڑی اچھی انالیسس جو ہے نا وہ جرنلسٹ دے سکتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے جلسے کور کر رہے ہیں. ان کو کافی تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ میں سہیل وڑائچ صاحب کے میں جو اکثر اوقات وہ بتاتے ہیں نا نمبرز وغیرہ جلسوں کے حوالے سے, وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں, میرے خیال میں کافی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہاں پہ شیخ وقاص اکرم جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 25,000 ہے. وہ آبویسلی جو شخص ایک پارٹی کا رہنما ہے وہ ہمیشہ پمپ کر کے بتائے گا.
اگر وہ اپنے منہ سے 25,000 بتا رہے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنے کو ہوں گے, آپ خود ہی سے آئیڈیا کر لیں. تو میں نے اس دن جب جلسے کے اوپر میں نے ویڈیو کی نا, یہ جس کا تھمبنیل آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, تو میں نے اس میں کہا یہ ابو ایوریج ایک جلسہ تھا, آپ اتنا کہہ سکتے ہیں. میں نے کچھ 6.5-7 دیے تھے 10 میں سے. تو بہت سے طریقے صاحب کے لوگ نا ناراض ہو گئے, لاکھوں کا مجمع تھا, یہ لاکھوں کا مجمع تھا, منصور علی خان کو نظر نہیں آ رہا. اے بھائی تہاڈا اپنا بندہ ہن کہہ رہے 25,000 ہے, ایسا کی کرنا. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کل رات کو بول کے ہٹیں کہ 25,000 تھا. بھائی میں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, میں لونڈے لپاڑوں والی حرکتیں نہیں کروں گا, میں بلا وجہ بیٹھ کے آپ کی پارٹی کی تعریفیں نہیں کروں گا. جہاں ہوگی میں وہاں کروں گا, لیکن میں بلا وجہ نہیں کروں گا. معذرت کے ساتھ میں آپ کو جھوٹی گولیاں نہیں کھلا سکتا. آپ لوگوں کو عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں پچھلے 5-6-7 سال میں نا, آپ لوگوں کو عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں یہ جھوٹ بوٹ کی تعریفیں کروانے کی. وہ نہیں ہوگی, وہ یہاں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آگے چلیں. انہوں نے کہا جی احتجاج کی تاریخ پر کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی, عمران خان تاریخ کا اعلان خود کریں گے. بشرا بی بی عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی کوششیں نہیں کر رہی. جب عمران خان صاحب کے لیول کی سیاسی ہستیاں جیلوں میں جاتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی. اسٹیبلشمنٹ خود کھڑی ہوتی ہے سرہانے کے کہ کوئی ہم سے رابطہ کر لے, کوئی قطر سے جہاز منگوا لے, کوئی سوٹ کیسوں سمیت سارے خاندان کو سعودی عرب بھیج دے. یہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی نیا کام نہیں ہے. روابط پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ خود کئی مرتبہ کوشش کر چکی ہے, جس کو خان صاحب منع کر چکے ہیں. جلسہ گاہ میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا بی بی آئی ہیں جلسے میں. اللہ کے بندے, وہ گھریلو خاتون ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کیوں زبردستی ان کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ آفیشلی آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ میرے علم میں نہیں ہے. حکومت نے رانا ثنا اور خواجہ آصف کی مزاحیہ بیان دینے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا وہ کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی, ان کا ایک پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ہے. آبویسلی وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں, خان صاحب کی وائف ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جناب وہ گھریلو خاتون نہیں ہے. مطلب اگر وہ خواتین میری نظر میں جو سامنے پنڈال میں کھڑی ہوئی ہیں, جو اسٹیج کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہیں, وہ گھریلو خواتین نہیں ہیں. وہ ساری کی ساری سیاسی خواتین ہوتی ہیں, سپورٹ کرنے کے لیے آتی ہیں نا. وہ بھی سپورٹ کرنے کے لیے. بہت سی گھریلو خواتین اپنی فیملیز کے ساتھ جب آتی نہیں. 30 اکتوبر کو جو 2011 کا جو جلسہ ہوا تھا لاہور میں, جو بڑا زبردست پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, ایلو میں تعریف کرتی ایویلون میں کہہ رہے ہیں بہت زبردست جلسہ تھا, میں خود کہہ رہا ہوں. تو 30 اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا, اس میں بچے, بوڑھے, خواتین سارے, وہ کیا وہ پولیٹیشنس تھے, وہ عام فیملیز تھیں نا, گھریلو لوگ تھے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سوابی کے جلسے میں بشرا بی بی کو آنا چاہیے تھا. بے شک آگے بیٹھ جاتی, کچھ نہ بولتی, کچھ نہ کرتی, اور کچھ نہیں, صرف عمران خان صاحب کی تصویر لے کے بیٹھ جاتی ایز اے ٹوکن. بڑا فرق پڑنا تھا اسے, لوگوں کے جذبات کسی اور ہی لیول پہ ہونے تھے, پتہ نہیں. خیر, اچھا جی. اس کے علاوہ سلمان احمد صاحب نے جناب یہ ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا تھینک یو امبیسڈر سیم براؤن بیک فار یور پرنسپل سپورٹ فار پاکستان ڈیموکریسی, ریلیجیس فریڈم اینڈ فار دا امیڈیٹ ریلیز آف فارمر پی ایم عمران خان. وی آر کانفیڈنٹ دیٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول ایکٹ آن جسٹ ڈیمانڈ آف 1 ملین US پاکستانی سٹیزن. میرے خیال میں اس کی بات کر رہے ہیں. اب وہ یہاں والے کہہ رہے ہیں نا پاجی اسی ٹرمپ والے نہیں, ٹرمپ ساڈا ابا لگتا ہے. تو باہر والے کہتے ہیں ہاں جی لگتا ہے. اب بندہ کیا مانے, مجھے آپ خود بتائیے. اب یہاں پہ میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, ان کو نہیں پتا نا, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جس طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو کہ, اور ادھر دوبارہ مجھے شیخ المروت کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح لگتی ہے. ان کے لونڈے لپاڑے وہ جو باہر والے ہیں نا, وہ ان کو پھنسا رہے ہیں. وہ پھنسا رہے ہیں, وہ فضول قسم کی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ بس جی ٹرمپ ہی کرے گا جو کچھ کرے گا. کسی قسم کا خان صاحب کو ریلیف ملا اب کے بعد, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس پہ آلریڈی آپ نے چیٹیں پھینک دی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا امریکہ کی وجہ سے ہوگا. بس. شایان علی پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر, اس نے ٹویٹ کیا. اس نے کہا دیو کینسل مائی پاکستان ID کارڈ اینڈ ایڈڈ مائی نیم ٹو دا PCL افیکٹولی بیننگ می فرام انٹرنگ پاکستان. یہ وطن ہمارا ہے. وہ پائیں, یہ وطن آپ کا, تسی آؤ بھی تو صحیح نا. آپ آئیں کتنی دفعہ. میرا دل کرتا ہے میں شایان علی سے سوال کروں, کاش وہ اگر آتے تو پھر میں ان کا انٹرویو بھی کرتا. یقین کریں میں انٹرویو کرتا ہوں کہ بھائی آپ لاسٹ ٹائم کب آئے تھے پاکستان. ٹھیک ہے آپ PTI سے بہت پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو پاکستان کی اتنی پرواہ ہے, آپ خود کب آئے تھے پاکستان. وہ مجھے یہ کبھی کبھار نا, وہ ایک 2 بیبیاں ہیں, ان کا بڑا مشہور ایک انٹرویو ہے, کئی میرے خیال میں 1.5-2 سال ہو چکے ہیں اس انٹرویو کو. وہ ابھی پچھلے دنوں پھر وائرل ہونا شروع ہو گیا تھا. وہ یہ خاتون جو ہے, یہ جس کو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, تو وہ PTI کی سپورٹر. اس نے کہا جی وہ پاکستان میں تو سب برا ہے, میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی, وہاں پہ سب خراب ہے, فوج بھی خراب ہے, اور یہ بھی خراب ہے, تو وہ بھی خراب ہے, تو میں نہیں جانا. لیکن میں سپورٹ کرتی ہوں عمران خان کو. پاکستان جانا نہیں ہے, میں سپورٹ کرتی ہوں عمران خان. یار اس طرح نہیں ہوتا.
میرا جو ایک بیسک اعتراض ہے یا گلا کہہ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں تو کم آن دا گراؤنڈ اوور ہیئر، اور یہاں پہ آ کے اس اسٹرگل میں حصہ لیجئے جو لوگ باقی لوگ کرتے ہیں. آپ بھی تو آئیے نا، میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں، لیکن آئیں تو صحیح نا، 2 ہفتے کے لیے تو چکر لگائیں یہاں پہ. آپ کو پاکستان کی اتنی پرواہ ہے، سردیوں میں آ جائیں. آپ کو ہوتی ہے نا، مینوں پتہ ہے تانوں کرسمس دیا چھٹیاں ہوندیاں نے، وہ 2 ہفتے کی ہوتی ہیں نا چھٹیاں، ہفتے 2 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی ہیں. آ جائیں، آئیں چکر لگائیں پاکستان، یہاں پہ آ کے دیکھیں کیا حالات ہیں. نہ جائیں نا ویکیشنز کے اوپر یورپ وغیرہ ان جگہوں پہ نہ جائیں، پاکستان کا چکر لگائیں آ کے. تو یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. مراد سعید صاحب نے ایک بڑا لمبا ٹویٹ کیا جی. انہوں نے کچھ پلان آف ایکشن بتایا ہے. انہوں نے کہا خان صاحب کی جانب سے احتجاجی تحریک تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے جو بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی. تحریک کی تاریخ کا اعلان ہونے تک آپ عمران خان کے مندرجہ ذیل احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ جیسی ہی اعلان ہو آپ شارٹ نوٹس پر اپنی حقیقی آزادی، عمران خان اور دیگر اسیران کی رہائی اور ملک میں جاری آئین و قانون اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف میدان میں آنے کو تیار ہوں. عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہر حلقے کے ٹکٹ ہولڈر عہدیداران اپنے حلقے کے قافلوں کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کریں گے. اچھا جی، کسی بھی گرفتاری کی صورت میں نامزد نمائندے ان کا قافلہ لے کر آگے بڑھیں گے. اچھا، اس کی کہانی بھی سن لیں. یہ قافلے آگے لے جانے کی بات ہو رہی تھی، ایک دم مجھے ایک بات یاد آئی. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، اب ظاہری بات ہے میں نام نہیں ان کا بتاؤں گا. یہ جو بھی سوابی کے اندر جلسہ ہوا نا، تو میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں جلسے میں؟ انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا وہ بندے شندے وغیرہ لے کے جا رہے ہو اپنے علاقے سے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ میں اسلام آباد سے پکڑوں گا. میں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا اس طرح. اچھا، انہوں نے مجھے ریٹ بھی بتایا لیکن میں ابھی نہیں اس کو کرنا چاہتا. انہوں نے کہا اس طرح، وہیں سے گاڑیاں آئیں گی، وہیں پہ بندے ہوں گے، اور جلسہ گاہ میں انٹر ہونے سے پہلے وہ میں اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو سیدھی انٹری ادھر. تو میں نے کہا یہ جو بھی آپ یہ قافلہ جو اسلام آباد یا پنڈی سے آپ پکڑ رہے ہیں تو یہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمیں ان کو صرف 2-3 دن پہلے کا نوٹس دینا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو کبھی کبھار قافلے اس طرح بھی آرگنائز ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا مجھے، انہوں نے کہا یہ خدمات صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ لڑکے وغیرہ دیگر پارٹیوں کے لیے بھی اویلیبل ہیں، اور وہ جاتے ہیں وہاں پہ. نون لیگ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، آ جاتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو سارے ہی ان کی خدمات لیتے ہیں. میں کہا واہ. اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ کہیں پہ اگر وہ آنسو گیس، لاٹھی چارج یہ ہو جائے تو پھر اس کے ڈفرینٹ ریٹس ہیں، اس کا طریقہ کار پھر ڈفرینٹ ہے. یہ پرامن احتجاج ہو، پرامن جلسہ ہو، ڈنگ چک چک ہو، اس کے اندر روٹی چھوٹی کھلا دی، وہ اس کا پھر اور ہے. یہ سمپل والا کام ہے. تو سوابی میں تو آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوا، اپنے علاقے میں تھا وہ جلسہ. تو وہ اس کا جو ٹھنڈ پروگرام ہے نا، ٹھنڈ پروگرام کے اور ریٹ ہیں، گرم پروگرام کے اور ریٹ ہیں. گرم سے مراد ڈنڈے والے، میں ڈنڈا جو تو پہنتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں کہا یار دس از ویری انٹرسٹنگ. تو میں نے پھر ان سے مزید پوچھا، میں نے کہا یہ صرف اسلام آباد کے لیے سہولت ہے، مطلب اسلام آباد؟ انہوں نے کہا نہیں، بڑے شہر کہیں بھی کوئی کہیں پہ جلسہ ہو نا تو آس پاس کا کوئی آبادی ہو، بڑا شہر ہو، مل جاتے ہیں وہاں سے کوئی بندے. اور وہاں کی لوکل لیڈرشپ سے آپ رابطہ کریں نا، ان کو بتا دیں بھائی جان یہ این وجہ نا سانوں چاہیے کوئی 70 بندہ چاہیے. ہر بندے کی اپنی ایک ہوتی ہے نا، اس سے کتنے پیسے خرچ کرنے، تو ہمیں اتنے بندے چاہیے، تو وہ اتنے بندے آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. خیر وہ اچھا، پھر اس میں بھی ہے کہ کھانا آپ نے کھلانا ہے کہ انہوں نے خود کھانا ہے. یہ بھی ریٹس کی بارگیننگ میں شامل ہے کہ آپ نے ایک قیمے والا نان بھی کھلانا ہے ان کو، یا ایک وہ بریانی کا پیکٹ بھی کھلانا ہے، یا وہ خود ہی کھانا کھائیں گے. میں نے کہا واہ یار، یہ تو مطلب لٹرلی کام ہے، پوری دیہڑی ہے اس کے اندر جو لگائی جا سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.